أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں ہر عبادت کا، ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ثواب مقرر ہے، اور اسی طرح سے ہر نیکی کا اجر دگنا، اس سے بھی زیادہ. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں اس کی ہم عبادت کر سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو بھی زمین و آسمان، جن و انس کی خلقت کی، قطعاً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہوگا. ہماری خلقت کا، ہمیں پیدا کرنے کا قطعاً خداوند متعال نے کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہوگا. اور یہ مقصد سب کو ہی پتہ ہے، قرآن میں واضح الفاظ میں اس کے بارے میں بیان ہوا کہ خداوند متعال فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اب جب ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے عبادت ہی کرنی ہے، خدا کا قرب بھی حاصل ہوگا، خدا کا مقصد بھی ہمیں خلق کرنے سے یہی تھا، تو عبادت ظاہر ہے علم ہوگا تو ہم عبادت کر سکیں گے، علم آئے گا تو پھر ہم عمل کر سکیں گے. اگر علم نہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اسے کرنا چاہیے، اسے کرنا نہیں چاہیے، اس کے کرنے میں کتنا ثواب ہے، کتنا وہ پسندیدہ عمل ہے، کتنا وہ اگر پسندیدہ نہیں، اگر حرام ہے تو وہ کتنا خدا اس سے کتنی نفرت کرتا ہے اس عمل سے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا خلقت کا سبب عبادت ہے، ہمیں خداوند متعال نے عبادت کرنے کے لیے خلق کیا، تو سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو عبادات سے متعلق ہیں. ہمیں ان احکام کو سمجھنا ہے جو خداوند متعال نے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں احکامات دیے ہیں. کن کن کاموں سے بچنا ہے، کن کن کاموں پر عمل کرنا ہے، کن کن کو یعنی کس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے عمل کی، کس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے ترک کرنے کی. اور اسی طرح انشاءاللہ ان احکام کو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ امید ہے اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی پیروی کر سکیں، اس کا جو مقصد تھا ہماری خلقت سے عبادت، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور اپنے آپ کو خداوند متعال کے قریب کر سکیں. تو سب سے پہلے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا تو ہماری زندگی کے بارے میں اس نے احکام بھی صادر کیے ہیں، احکام بھی بتائیں کہ کیا کیا ہم نے انجام دینا ہے، کیا کیا ہم نے انجام نہیں دینا. ان احکام کو احکام شریعت کہتے ہیں. احکام شریعت یعنی اسلام ہمیں احکام شریعت یعنی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، خدا کن کاموں سے راضی ہوگا اپنے بندے سے، کن کاموں کو کرنے سے اگر کوئی بندہ ان کاموں کو انجام دے تو اس بندے سے ناراض ہوگا. اور خداوند متعال نے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ہر قدم کے لیے، ہماری زندگی کے ہر قدم کے لیے کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم آیا ہے، اور انہی احکام کو ہم احکام شریعت کہتے ہیں. احکام شریعت 5 ہیں. سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ واجب کا ہے، دوسرا حکم حرام کا، پھر تیسرا حکم مستحب کا. انشاءاللہ ان کے تمام کے فرق، واجب اور مستحب میں کیا فرق ہے، حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے، آگے بیان ہوں گے. چوتھا جو حکم آیا ہے وہ مکروہ کا ہے، اور پانچواں اور آخری حکم جو آیا ہے وہ مباح کا ہے. یہ ہمارے 5 احکام شریعت مکمل ہوئے. اب ان کی تفصیلات پہ واضح ہوتے ہیں کہ واجب کیا ہوتا ہے، واجب کسے کہتے ہیں. واجب وہ کام جس پر عمل کرنے کو خدا نے ضروری قرار دیا ہے،
اسے انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، اسے انجام دینے میں ثواب ملے گا، اور اسے ترک کرنے میں گناہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں تو آپ خداوند متعال کی خدمت میں سرخرو ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو انجام نہ دیا، اس واجب کام کو ترک کر دیا، تو قطعاً آپ خداوند متعال کی خدمت میں شرمسار ہوں گے، شرمندگی کا احساس ہوگا، گناہ گار ہوں گے، اور آخرت میں جب انشاءاللہ قیامت ہوگی تو قطعاً خدا کے پاس یہ حق ہوگا کہ اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم کو عذاب دے، اس کے عذاب کا ہم مستحق ہوں گے۔ واجب کی مثالیں 5 وقت کی نماز پڑھنا روزانہ کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 500 نمازیں سب کو الحمدللہ پتہ ہے، معلوم ہے، واجب ہیں۔ ان کو نہیں پڑھا جائے گا تو گناہ ملے گا، اور پڑھنے پہ ثواب ہے۔ اس سے واجب کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ صحیح ہے، کرنے پر تو ثواب ہے لیکن نہ کرنے پر گناہ بھی ملتا ہے۔ اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واجب خدا کے نزدیک کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کتنی اس کی اہمیت، اس کا مقام کتنا بلند ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے اس کی مثال ماہ رمضان کے روزے رکھنا، جس ماہ مبارک میں ابھی ہم ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک اور دفعہ یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا، جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بڑے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس کے روزے رکھنا واجب ہیں، یعنی اگر کوئی شخص جس کے اوپر روزے رکھنا واجب ہوں، وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ قضا کر دے، نہ رکھے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی کیا؟ خداوند متعال اس کو عذاب دے سکتا ہے، وہ خداوند متعال کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر رکھے گا تو قطعاً خداوند متعال کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس کی اگلی مثال واجب کی، مسلمان کے سلام کا جواب دینا۔ جب مسلمان آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی کہ اگر مسلمان سلام کرے اور آپ جواب نہ دیں تو آپ خدا کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اگر جواب دے دیں تو قطعاً ثواب کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ خدا آپ کو اس کی جزا دے گا۔ واجب جیسے کہ نماز پڑھنا 5 وقت کی، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا، مسلمان کے سلام کا جواب دینا، اور کئی مثالیں ہیں جو ہماری زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اس سے گزرتے ہیں، جیسے ماں باپ کی بات ماننا، یہ بھی بہت واجب کام ہے۔ اگر ان کا اگر نہ ماننا ان کی اذیت کا سبب بنا، تو یہ تمام تر ہمارے پاس وجوب واجبات روزمرہ کی زندگی میں، ان سب کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو خدا کا مقصد ہے، وہ جو خدا کا ہماری خلقت کا ہدف ہے، مقصد ہے کہ ہم عبادت کریں اور خدا کے قریب پہنچیں، خدا کے جنت میں جا سکیں، اس کو حاصل کرنا، اس مقصد تک پہنچنا، ان واجبات کو کر کر کے ہی انسان اس مقصد تک پہنچے گا۔ احکام شریعت میں سے دوسرا حکم حرام کا۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کام جس سے بچنے کو خدا نے ضروری قرار دیا ہے، اسے انجام دینے میں گناہ ہے، اور اسے ترک کرنے میں ثواب ہے، بالکل واجب کے برعکس۔ واجب کیا تھا؟ انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، ترک کریں گے تو گناہ ملے گا۔ حرام کیا ہے؟ انجام دیں گے تو گناہ ملے گا، ترک کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یعنی اگر ہم نے خدا کے اس مقصد تک پہنچنا ہے جو اس نے ہمارے لیے عبادت کا مقصد بنایا ہے، ہمیں عبادت کے مقصد کے لیے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو ہمیں تمام تر واجبات کو انجام دینا پڑے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی واجبات ہیں، مسلمان کے سلام کا جواب دینا، ان سب کو انجام دینا پڑے گا، اور تمام تر محرمات، حرام کاموں سے بچنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ واجب کو انجام دیں، قطعاً اس کا ثواب ملے گا، لیکن ہم لوگ حرام سے نہ بچیں۔ واجب کو بھی انجام دینا ہے، حرام کو بھی ترک کرنا ہے۔ واجب کو انجام دیں گے، ایک سٹیپ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے، حرام کو ترک کریں گے، ایک اور سٹیپ بڑھیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ واجب کو بھی انجام دے رہے ہیں، حرام کو بھی انجام دے رہے ہیں، یا حرام کو بھی ترک کر رہے ہیں، واجب کو بھی ترک کر رہے ہیں، کہ ایک طرف سے ثواب مل جائے گا کافی نہیں۔ آپ کو تمام تر واجبات کو انجام دینا ہے، اور تمام تر محرمات سے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ حرام کام کی مثال گانا سننا، جو کہ متاسفانہ بہت ہی رائج ہوا ہے، ہر ڈرامے میں، ہر جگہ، سڑکوں پہ گانے چل رہے ہیں، یہ سننا حرام ہے۔ اس کو سنیں گے خداوند متعال کے سامنے ہم مستحق عذاب ہوں گے، ہم عذاب پائیں گے اگر گانے سنیں گے تو۔
سڑکوں پہ، گلی محلوں میں، ڈراموں میں، ٹی وی میں، کمپیوٹر میں، جہاں جہاں پہ بھی گانے ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ گانے سننے سے خداوند متعال کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ ایک حرام کام ہے اور خدا نے اس کی ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے گانا گانا، ایسا نہیں کہ بندہ گانا سن نہیں رہا تو گانا گانا شروع کر دے، نہیں، یہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا گانا سننا حرام ہے۔ اس میں بھی گناہ ملے گا، اس میں بھی آخرت میں خداوند متعال کے سامنے شرمندہ ہوں گے، شرمسار ہوں گے، ہمارا سر جھکا ہوگا اپنے غلط اعمال پر۔ تو گانا سننا اور گانا گانا دونوں کو ترک کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں حرام کام ہیں۔ اس کے بعد اگلی مثال جھوٹ بولنا، یہ بھی بہت ہی رائج کام ہے۔ مذاق مذاق میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جبکہ مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ دوستوں میں بیٹھے ہوئے کسی کو مذاق کرنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، جھوٹ بول دیا، چلو کوئی غلط کام ہو گیا، اس کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ کسی غلط کام کی سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ تو بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس جھوٹ کی کتنی بڑی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی قیامت کے لیے۔ اس جھوٹ جو ہم نے غلط کام کی سزا سے بچنے کے لیے بولا ہے، اس کی کتنی ہی بڑی سزا آخرت کے میدان میں قیامت کے دن ہمیں مل سکتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس کا کتنا بڑا عذاب دے سکتا ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ مذاق مستی میں جھوٹ بول دیا، تھوڑا سا مزہ آ رہا تھا، تفریح ہو رہی تھی، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیا، یہ کام حرام ہے۔ خداوند متعال نے اس کام کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، خداوند متعال کے سامنے شرمندہ ہوگا، شرمسار ہوگا، اس کا قیامت کے دن سر جھکا ہوا ہوگا۔ اور جو اس کام کو ترک کرتا ہے قطعاً 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 وہ خداوند متعال کے ثواب کا حقدار ہوگا، خداوند اس کو ثواب دے گا۔ قیامت کے دن اس کا باقی گنہ گاروں کی طرح سر شرم کے مارے جھکا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور سر بلند ہوگا۔ تو جھوٹ بولنا، اور یہ ہماری عام زندگی میں کافی ہوتا ہے، مذاق مستی میں، جیسے اسکول میں، اب اسکول کے ہی بچے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو ہوم ورک نہیں کیا، اچھا سر کاپی گھر پہ رہ گئی ہے، ہوم ورک تو کیا ہوا۔ یہ بہت رائے جھوٹ جو اسکول کے بچوں میں بول کے نہیں کیا تو اسے ڈانٹ پڑے گی نا، آخرت کی ڈانٹ سے بچ جائیں گے اس کے مقابلے۔ ہوم ورک نہیں کیا، ٹیسٹ تھا، پڑھائی نہیں کی، سر بیمار تھا، یا کوئی گھر کا بڑا بیمار تھا، بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی، یہ سارے جھوٹ۔ ایک چھوٹی سی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم لوگ بہت بڑا عذاب اپنے اوپر لے آتے ہیں خود۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہم پہ یہ عذاب دے رہے، اجبار کر رہے، نہیں، ہمارے اپنے عمل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ خدا کا عذاب اپنے اوپر لے کر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت اس چھوٹی سی ڈانٹ کو سن لیں، وہ چھوٹی سی ڈانٹ کھا لیں، شاید 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 ایک دو تھپڑ بھی پڑ جائیں، چھوٹی سی سزا بھی مل جائے، تو ہم اس بڑے گناہ سے، اس بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اس بڑے عذاب پہ ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اپنی، اور وہ چھوٹے عذاب سے بچنے کے لیے، چھوٹی سزا سے بچنے کے لیے، چھوٹی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ سر ہماری کاپی گھر پہ رہ گئی ہے، ہم نے تو ہم کیا ہوا ہے، یا پڑھائی نہیں کر سکا، بالفضل صاحب میرے فلانے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یا میری طبیعت خراب تھی، یا میرے کسی بزرگ کی طبیعت خراب تھی، یہ سارے۔ اچھا اگر یہ مذاق میں بھی کیا جائے تو بھی حرام ہے، ایسا نہیں کہ مذاق میں جھوٹ کی اجازت مل جاتی ہے، نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہوتا ہے۔ بالفضل صاحب دوستوں میں بیٹھے ہوئے، اکثر ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کا سین بن رہا ہے، کچھ کھانے پینے کا پلاننگ ہو رہی ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، جتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں، یہ مذاق مذاق میں، تاکہ اس کے اوپر سارا پیسوں کا بوجھ نہ آ جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بھی حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم 50 روپے بچانے کے لیے، یا ٹیچر کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، یا گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی اس پہ جو امی کی طرف سے یا ابو کی طرف سے ڈانٹ پڑنی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، جس کی آخرت میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ملے گا جس کے مقابلے میں اس دنیا کے معاملے کے لیے۔ تیسرا حکم جو ہماری زندگی کے بارے میں آیا ہے مستحب کا۔ مستحب کیا ہے؟ وہ کام جسے اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا، اسے انجام دینے میں ثواب ہے اور اسے ترک کرنے میں گناہ نہیں ملتا۔ یعنی کیا؟ ضروری قرار نہیں دیا لیکن انجام دیں گے ثواب ملے گا۔ واجب کیا تھا؟ انجام دیں گے ثواب، ترک کریں گے گناہ، اس میں ترک کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ واجب سے یہ بولیں تو ایک طرح سے نیچے والا اس کرتا ہے، کریں گے تو ثواب ضرور ملے گا، یعنی ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے
تو مجبور نہیں ہے، خدا نے آپ کو مجبور نہیں کیا اس کو کرنے پہ، گناہ نہیں ملے گا. صحیح. واجب سے ایک طرح سے بول سکتے ہیں نیچے والے سے، جس کی مثال کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، خدا کا اس بات بھی شکر ہے کہ اس کی توفیق دی ہمیں کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں. چھوٹا سا کام ہے بسم اللہ پڑھنا، اس کو کریں گے تو ثواب کتنا ملے گا یہ تو کوئی نہیں پتا، خدا جانتا خدا نے کتنا ثواب ہے. لیکن اس کو ترک کریں گے تو قطعاً 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 قیامت کے دن، جس دن کے بارے میں گھرانے کے لیے انسان کو بسا خوف دینے کے لیے کئی روایات ہیں کہ اس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ بہن، نہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس دن ہم اپنے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو ڈھونڈیں گے کہ اللہ میں نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی، نام اعمال میں ہے، چلو الحمدللہ. انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس دن جس دن کا ایک دن پتہ نہیں کتنے سالوں کے برابر ہوگا، بھوک و پیاس کی شدت ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی. اس دن ہمیں یہی اپنے بڑے کام تو قطعاً ہمارے کام آئیں گے، واجبات تو ہمیں ضرور ایک راہ مستقیم پہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور جنت کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن یہ مستحبات آرام سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کو کرنے سے ایک طرح سے ہماری بولتے ہیں اسپیڈ بڑھ جائے گی. ہم انہی کو تلاش کر رہے ہیں کہ جلدی وہ پل صراط ہم لوگ کراس کر لیں اور جلدی سے جنت میں جا سکیں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ایک مستحب کام ہے. اس کی دوسری مثال نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے. الحمدللہ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے اس بات پر. اب اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اذان اور اقامت کہنا چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن یہی مستحب ہے. اس کی آخرت میں ہم کو قطعاً خداوند متعال ثواب دے گا. ان کی ہمیں ضرورت ہوگی اور ان کو کرنے کی تاکیدات بھی بہت ہیں. واجب تو صحیح ہے، واجب میں ایک طرح سے آپ کے اوپر آپ مجبور ہو کرو، نہیں کرو گے تو آخرت میں مار بھی پڑے گی، آپ کو عذاب بھی ملے گا، جہنم میں بھی جائے گا. اچھا، ان کو کرنے کے لیے پھر گناہ تو نہیں ہے. دوسری تاکیدات آئی کہ مستحبات کو انجام دو، اعلیٰ مقام کے لیے، بلند مقام کے لیے، خدا سے قربت کے لیے، ان تمام سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب نماز سے پہلے اذان و اقامت میں کچھ منٹ بس لگتے ہیں، لیکن اس کے ثواب میں کتنی بھری پڑی ہیں روایات، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنے ملائک اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور بہت سارا ثواب کا ذکر ہوا ہے. مستحب کی مثال دوسری سلام کرنا. سلام کا جواب دینا مسلمان کے واجبات میں سے ہے، لیکن خود سلام کرنا مستحب ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہے کہ کتنی نیکیاں ہیں، 70-72 نیکیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک جواب دینے والے کو ملتی ہے اور باقی ساری کی ساری سلام کرنے والے کو ملتی ہیں. تو امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا حکم مکروہ. مکروہ کیا ہے؟ وہ کام جس سے بچنے کو اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا. ہاں، اسے انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اسے ترک کریں گے تو ثواب ہے. یہ حرام سے ایک سٹیپ نیچے، جیسے مستحب واجب سے ایک ہلکا مرحلہ تھا، ایک سیڑھی نیچے تھی نیچے. اب یہ مکروہ حرام سے ایک سیڑھی نیچے ہے. جیسے کہ حرام میں کیا تھا؟ انجام دیں گے تو گناہ ملے گا، ترک کریں گے تو ثواب. مکروہ میں کیا ہے؟ انجام دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ترک کر دیں گے تو ثواب ضرور ملے گا. یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمیں محرمات حرام کاموں سے بچنے کا بہت حکم دیا ہے، اور قطعاً یہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا حرام کاموں سے بچنا. ویسے ہی مکروہات سے بھی بچنا بہت ہمیں فائدہ دے گا، کیونکہ اس کے ترک کرنے میں ثواب ہے. اور آخرت کے میدان میں جب ہم لوگ اس گرمی اور دھوپ و پیاس کی شدت کے عالم میں کھڑے ہوں گے، ہمیں اپنے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی. اور قطعاً یہ چھوٹی نیکیاں نہیں، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اس وقت ان کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی. تو خدا سے اس کی بھی دعا کریں کہ حرام کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں مکروہات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مکروہ کی مثالیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس کی بہت منع ہے ایک روایات میں. بالکل بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اسے نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، یعنی اگر کھڑے ہو کے بندہ پیشاب نہیں کر رہے تو اسے ثواب ملے گا. لیکن ہاں، اگر خدا نخواستہ کھڑے ہو کے کر رہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. رفع حاجت کے وقت کھانا پینا. جب بندہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، واش روم میں ہے،
تو اس وقت کھانا پینا مکروہ ہے، اور اس کی تو کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہی کہ اس میں جراثیم اس جگہ پہ اتنے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان امور میں سے ہے کہ اسے انجام دیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اگر ترک کر دیں گے تو ثواب کا مستحق ہوں گے، ثواب کے مستحق ہوں گے ہم، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ثواب دے گا. اس کی تیسری مثال، پیٹ کے بل سونا، یعنی الٹا لیٹ کے سونا، اس کی بھی کراہیت آئی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسے نہ کرنا بہتر ہے، ثواب ملے گا، کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں بھی. اور اب آخری حکم مباح کا. مباح کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جسے انجام دینا اور ترک کرنا اللہ کی نگاہ میں برابر ہے. اسے انجام دینے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب، اور اسے ترک کر دینے میں بھی نہ گناہ ہے اور نہ ہی ثواب ہے. یعنی کیا، کرے نہ کرے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمارے روزمرہ کے اکثر کام، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بیٹھے ہوں یا آپ کھڑے ہوں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اس پہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. آپ سو رہو آپ جاگ رہو، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. آپ کھیل رہے ہو آپ بیٹھے رہو، کھیل نہیں رہو، سکون سے بیٹھے رہو، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. جیسے کہ اس کی مثال چلنا پھرنا، جیسے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ چل رہے ہو یا آپ بیٹھے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس پہ ثواب ملے گا نہ اس میں گناہ ملے گا. اگلی مثال سونا، آپ سو رہے ہو یا آپ جاگ رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ثواب نہیں ہے سونے میں اور نہ ہی جاگنے میں، اور کوئی گناہ نہیں ہے سونے میں. اگلی مثال کھیلنا کودنا. ابھی ویسے رمضان چل رہے، ویسے تو اب باہر نہیں نکل رہتا، ورنہ وہ جو میچ وغیرہ ہوتے تھے رات کو کرکٹ وغیرہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مباح کام ہے. آپ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو برابر. آپ کھیل رہے ہو تو بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں مل رہا، کوئی ثواب نہیں مل رہا. آپ نہیں سکون سے بیٹھے ہو تو بھی کوئی گناہ نہیں مل رہا، کوئی ثواب نہیں مل رہا. اب جب ہم نے تمام تر احکام شریعت پڑھ لیے کہ احکام شریعت 5 ہیں، سب سے پہلے واجب، پھر حرام، پھر مستحب، پھر مکروہ، پھر مباح. واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب وہ ہوتا ہے جسے کرنے کا حکم دیا ہے، جسے کرنا ضروری ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا. حرام کیا ہوتا ہے؟ صرف رکنا ضروری ہے، کرو گے تو گناہ ملے گا، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. مستحب کیا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن کرنا بہت اچھا ہے، ثواب ملے گا، لیکن نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. مکروہ کیا ہے؟ کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہیں کرو گے تو قطعاً ثواب ملے گا. اس سے رکنا ضروری نہیں ہے، اس سے خدا نے ترک کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا. اور مباح وہ کام جو برابر ہے، جس کو کرنا یا نہ کرنا خداوند متعال کی نظر میں یکساں ہے. اب ایک بات یہ کہ جب ہم نے احکام شریعت پڑھ لیا تو ایک اور چیز وہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے جو ہمیں تمام تر احکامات کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، چوری نہ کرنے کا، غیبت نہ کرنے کا، ان سب سے خدا صرف ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جسم کو ایک مشقت میں، ایک زحمت میں، ایک طرح سے بولے نا، ایک تکلیف سے گزارے. کہ بندہ صبح اپنی نیند سے اٹھے، 2 رکعت نماز ادا کرے، ظہر میں اپنا کام کاج چھوڑ کر کھانا کھانے سے پہلے نماز پڑھے 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، پھر مغرب میں جب آرام کا ٹائم ہوگا تب واپس سے اپنے آرام کو چھوڑے، 3 رکعت مغرب پڑھے، 4 رکعت عشاء پڑھے. یا یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا، صبح فجر سے لے کر رات مغرب تک پوری جتنے بھی گھنٹے ہیں، 16 17 18 گھنٹے جتنے بھی بنتے ہیں، اس سے اپنا آپ کو دھوپ کھانے سے بھی روکے، پانی سے بھی روکے، اور بھی کئی کام ہیں جن سے روکنا ہوتا ہے. تو یا حج کرے، حج پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، انسان کی کتنی محنت لگتی ہے. تو اس سے خداوند متعال کا صرف قصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف جسمانی دے، صرف ہمیں جیسے فزیکل بول دے، تکلیف دے، زحمت دے، نہیں، اور بھی ایک مقصد ہے. وہ کیا؟ ہماری روح کو اپنے قریب کرے. ہمارا عقل، ہماری روح، ہمارا دماغ خداوند متعال کی جانب ہے. انشاءاللہ اگلی کتب میں، اگلے سالوں میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ بعض کاموں کے لیے نیت شرط ہوتی ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے. دل کی کیفیت مطلب کیا؟ بالفرض مثال نماز کے لیے نیت شرط ہے، تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے،
خدا کے قریب ہونے کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں. یہ نیت واجب. اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو نماز باطل ہے. روزے میں بھی ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے اگر ریاکاری کا عنصر آ جائے, ریاکاری یعنی دکھاوا. بالفرض مثال واقعہ سنا ہوا, ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھا تھا, اس کو محسوس ہوا کوئی دروازے پہ آیا, اس نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا. اچھا صاحب نماز پڑھ لیں. نماز ختم ہوئی, پیچھے مڑ کے دیکھا دروازے پہ کتا کھڑا ہوا. اس کی نماز ساری کی ساری خدا کے لیے نہیں تھی, اس کتے کے لیے پڑھ رہا. یہ ریاکاری, یہ دکھاوا آپ کے عمل کو باطل کر دیتا ہے. تو نیت شرط ہے, دل کا خدا کے لیے حاضر ہونا شرط ہے, اپنے دل کو خدا کے لیے خالص کرنا شرط ہے. اس سے خداوند متعال کے قریب ہوتا ہے بندہ. جب ظاہر بندے کا دل, دماغ, عقل, روح خدا کے پاس ہوگی, خدا کی خدمت میں ہوگی, اور انشاءاللہ اتنی روح سے, اپنے دل و دماغ سے خداوند متعال کی محبت کو درک کرے گا, تو قطعاً اس کو واجبات میں مزہ آنے لگے گا, محرمات کو چھوڑنے میں مزہ آئے گا, مستحبات کو انجام دینے میں مزہ آئے گا. اور یہ ایک سٹیپ ہوگا ہمارا ہدف تک پہنچنے کے, جو عبادت ہے. انشاءاللہ خداوند متعال سے امید ہے, خداوند متعال سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو خلوص دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اپنی تمام تر اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام تر اعمال کو اپنی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے, المؤمنین والمؤمنات والعلماء والشہداء, آپ کے مرحومین مرحوم شیخ محمد علی جاوہ, مرحومہ ذاکرہ